تو اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ ہے، اس دروازے کو بند کیا جاتا ہے، جنتی دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آدمی تو سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کا تو نیک بندہ تھا، مسلمان تھا۔ سبحان اللہ۔ خوش رکھے آپ کو۔ صاحبان اب سنیے گا، حضور فرماتے جب کافر اس دنیا سے جاتا ہے، منافق جاتا ہے، اس سے بھی قبر کے اندر یہی 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ ہیبت ناک شکل والے فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو منافق تھا، کافر تھا، دنیا کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا تھا، لوگوں کو حق کھانے والا تھا، کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اللہ کون ہے، ارے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہے، مجھے خبر بھی نہیں ہے میرا دین کیا ہے۔ وہاں بھی حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جو اللہ کے حبیب کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، جو حضور کی سنت کو ترک کرنے والا ہوگا، جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، جو شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والا ہوگا، جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، میں جانتا ہی نہیں ہوں یہ شخص کون ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو سنیے، آج ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ہوا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے پھر بھی قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے۔ دوستو بتائیں تو صحیح، امام حسین نے جنگ کیوں لڑی؟ یزید کون تھا؟ عالم تھا، حافظ تھا، ارے جمعے پڑھانے والا تھا، نمازیں پڑھانے والا تھا، لیکن ہاں قرآن بھی پڑھتا تھا، کہتا تھا میں نے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرنے، اپنی مرضی کرنے والا تھا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، جب رب کا بھی اعلان ہے، رب کے حبیب کا بھی اعلان ہے کہ لوگوں کا حق نہیں کھانا، ہم پھر بھی لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے لوگ حق کھا جاتے ہیں، اور اسی طرح رشتہ داروں کے لوگ حق کھاتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب زمینوں کی باری آتی ہے، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو چیز 50,000 کی ہو ہم اسے ₹1,00,000 لے رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ تو شریف انسان ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ارے بدبخت انسان اگر یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اب فرماتا ہے وَلَا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، لوگوں تم دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہو تمہارا رب اس کام سے غافل نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ بندہ شریف ہے، اس کو لوٹتے رہے یار، یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن رب کی پکار اتنی بڑی ہے۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک دنیا کے اندر ذلیل کرنا چاہے، ان کی فصلیں اجاڑ دیتا ہے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن ہاں ہم نے رب سے غافل نہیں ہونا، ہم نے انسانیت کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اگر دوستو انسانیت کو آپ سے دکھ پہنچے، آپ حاجی ہیں، غازی ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑی بڑی آپ کی داڑھی ہے، سر پر امامہ شریف ہے، اب سنیے آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہاں آپ بندوں کے حق کھا رہے ہیں۔ اگر انسانیت کو آپ سے دکھ پہنچے، صاحب نہ ہی آپ کی نماز قبول، نہ ہی روزے، نہ ہی کعبے کے چکر، وہ مالک فرماتا ہے میں تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں، یہ سب نظام میں نے اس لیے بنایا تاکہ تم سنور جاؤ۔ آج سے ہی عہد کریں ہر اس شخص کے ساتھ جس سے آپ وابستہ ہیں، اس کے لیے سکون کا باعث بنے، راحت پہنچائیں، یہ ہے ایمان۔ بندوں کے حق ادا کریں، لیکن آج ہم غافل ہو چکے ہیں۔ دوستو جو حدیث پاک عرض کر رہا تھا، جب وہ تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، اللہ پر دوستو اللہ فرماتے فرشتوں
اب اس آدمی کو جہنمی بستر، اس آدمی کو جہنمی لباس پہنا دو، اس بندہ کافر کو، بندہ منافق کو جو حضور کی شریعت کو نہیں مانتا، حضور کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تھا، اس کو جہنمی لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اب اس آدمی کے لیے جہنمی بستر بچھا دو، آگ والا گرم قبر کے اندر جہنمی بستر وہاں بچھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس آدمی کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر جب اس آدمی کے لیے پہلے جنتی دروازہ کھولتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے نادان، اے غافل انسان، اے دنیا کے اندر اکڑ کر چلنے والے انسان، اے تکبر کرنے والے انسان، دنیا کے اندر تو کسی کی بات نہیں سنتا تھا، آج تو ہمارے سامنے پیش ہو چکا ہے، تجھے یہ جنتی دروازہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہاں وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جہنمی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، گرم ہوائیں آتی رہتی ہیں، بدبوئیں آتی رہتی ہیں، وہاں سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے، اور کل قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت تک اسے سزا ملتی ہی ملتی رہتی ہے۔ اللہ پر صاحبان آخری حدیث پاک سنیے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارا پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، اللہ نے سب سوال بتا دیے ہیں، سب جواب بتا دیے ہیں۔ آج جس طرح بچے پڑھتے رہتے ہیں، پورا سال محنت کرتے ہیں، ان کو جس بات کا علم ہو اور یہ سوال ہمارے پرچے میں آنے والا ہے، دن رات اس کی محنت کرتے ہیں۔ اب خوبصورت یہ بات سنیے گا، اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے کہ میں نے یہ سوال کرنے ہیں، آپ نے ان سوالوں کی تیاری کر کے آنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں لجپال نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اس دن اللہ پاک بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہ کر لے۔ توجہ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بندے کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہ کر لے۔ اے بندے بتا، پہلا سوال کیا جائے گا پوری زندگی کہاں گزاری تھی، پھر دوسرا سوال کیا جائے گا جوانی کہاں گزاری تھی۔ دوستو جب پہلا سوال کیا جائے گا زندگی کہاں گزاری تھی، شروع سے لے کر آخر تک، جس کی عمر تھی 30 سال، 50 سال یا 80 سال کا